نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، عربی گرامر کے اصول و قواعد کا یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ 2 مراحل میں مکمل کریں گے. پہلے مرحلے میں جن چیزوں پر ہم نے گفتگو کرنی ہے ان کا خلاصہ، ان کا نچوڑ، ان کا خاکہ اور نقشہ یہ آپ کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے. اسے آپ اچھی طریقے سے دیکھیں، شروع سے آخر تک غور سے دیکھیں، اسے اسی انداز میں اپنے پاس نوٹ کر لیں. اور صرف یہ نہیں کہ آپ اپنی کاپیوں میں نوٹ کریں بلکہ اپنے دماغ میں بھی نوٹ کر لیں. یہ سارا خاکہ اپنے دماغ میں بٹھا دیں، کیونکہ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی پہلے مرحلے میں وہ ساری اس کے گرد گھومے گی اور اسی کے مطابق ہوگی. جب ذہن میں خاکہ موجود ہوگا تو گفتگو میں ربط قائم رہے گا، سمجھنے میں آسانی ہوگی. ورنہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کی تشریح میں ہم کافی آگے چلے جاتے ہیں اور یہ بات ہی بھول جاتے ہیں کہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور اصل محور ہماری گفتگو کا کیا ہے. اس لیے یہ خاکہ جب ذہن میں ہوگا تو اصل مقصد، اصل گفتگو کا محور ذہن میں ہوگا. بہت آسانی سے آپ گرامر سمجھتے چلے جائیں گے. تو یہ دیکھیں جی کہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہوا ہے کہ حروف اور حرکت مل کر لفظ بنتا ہے. حروف سے مراد حروف تہجی ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا. یہ 29 حروف بنتے ہیں عربی میں. ان کو حروف کہا جاتا ہے، لیکن جب ان پر حرکت لگتی ہے، زیر زبر پیش میں سے کچھ لگے، تو یہ جب متحرک ہوتے ہیں تو یہ لفظ بن جاتے ہیں. اسے اردو میں لفظ کہتے ہیں اور عربی میں کلمہ کہتے ہیں. اگرچہ عربی میں کلمہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مفہوم ہو، لیکن عام طور پہ لفظ کے لیے کلمہ ہی کے لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال لفظ بامعنی بھی ہو سکتا ہے، بے معنی بھی ہو سکتا ہے. جیسے اردو میں عام طور پہ اس کی مثال دی جاتی ہے کپڑا وپڑا، روٹی ووٹی، جگہ وگہ، اس طرح سے. کپڑا تو ہو گیا بامعنی اور وپڑا بے معنی فضول. تو اس طرح ایسا لفظ جو بامعنی ہو عربی گرامر میں اسی کو زیر بحث لایا جاتا ہے. جو لفظ بے معنی ہے تو اس سے ہم نے کیا کرنا، اس سے ہماری کیا غرض. بامعنی لفظ، اس کو عربی میں کلمہ، اردو میں لفظ کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نقشے میں، مفرد اور مرکب. مفرد یعنی منفرد، اکیلا. مرکب جو 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنا ہو. اکیلا کلمہ ہوتا ہے اور 2 یا 2 سے زیادہ مل جائیں تو وہ کلام بن جاتا ہے. اس طرح سے ہم اسے کلمہ اور کلام بھی کہہ سکتے ہیں. گویا بامعنی لفظ کی 2 قسمیں ہیں، کلمہ اور کلام. اب عربی زبان میں صرف کلام اور گفتگو ہی کو زیر بحث نہیں لایا جاتا گرامر میں، بلکہ
سب سے زیادہ جس چیز کو زیر بحث لایا جاتا ہے وہ مفرد کلمہ ہے. ہر لفظ کو اچھی طریقے سے اس کی چھان بین کی جاتی ہے، اس کو ہر حیثیت سے دیکھا جاتا ہے، اس کی حرکات کے اعتبار سے الگ دیکھا جاتا ہے، اعراب کے اعتبار سے الگ دیکھا جاتا ہے، وضع کے اعتبار سے الگ دیکھا جاتا ہے، معنی کے اعتبار سے اسے الگ دیکھا جاتا ہے. اگرچہ اصل ہدف ہمارا کلام ہی ہے، مرکب ہی ہے کہ ہم نے ایک پورے جملے کا، قرآن پاک کی پوری آیت کا معنی سمجھنا ہے، یہ پورے ایک اردو جملے کو عربی میں کنورٹ کرنا ہے. لیکن پورے جملے کا معنی سمجھنے کے لیے اور پورے اردو جملے کو عربی میں منتقل کرنے کے لیے ہر لفظ کو الگ سے سمجھنا ضروری ہے. اس جملے میں اس لفظ کی کیا حیثیت ہے. جب تک منفرد الفاظ کو نہیں سمجھا جا سکتا اس وقت تک پورے کلام کو، پورے جملے کو نہیں سمجھا جا سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ مفرد کلمات پر بحث ہو. اب ایک مفرد کلمے کی جملے میں، ایک کلام میں کیا حیثیت ہے، یہ علم النحو کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. ایک مفرد کلمہ اس اپنی اصل کے اعتبار سے کیا تھا، اس سے آگے کیا کیا مفرد کلمات بنائے جا سکتے ہیں، یہ علم الصرف میں جانا جاتا ہے. اس مفرد کلمے کا اصل معنی کیا ہے، یہ کس معنی کے لیے بنایا گیا تھا، وضع کیا گیا تھا، اب یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ علم اللغت میں اس چیز پر بحث کی جاتی ہے. بہرحال علم الصرف ہے، علم النحو ہے، علم اللغت ہے، علم ادب ہے. ہم سب چیزوں سے قطع نظر مطلقاً ایک گرامر کو دیکھ رہے ہیں. تو گرامر کی حیثیت سے مفرد جو کلمہ ہے اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. پھر اس کے بعد یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اسم سے متعلق کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہے: جنس، وسعت، عدد اور حالت. اور پھر اسی طرح فعل، ماضی، مضارع، امر، نہی. اور حرف سے متعلق میں نے یہاں کچھ نہیں لکھا چونکہ انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں پڑھیں گے. پھر جنس میں کیا چیزیں آتی ہیں، وسعت میں کیا آتی ہیں، عدد میں کیا اور حالت میں کیا، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہر ایک چیز کے متعلق مکمل تفصیلات سامنے آئیں گی. فی الحال یہ نقشہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس طرح ہم آ جاتے ہیں مرکب کی طرف. تو مرکب کی 2 قسمیں ہیں: مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب تام وہ ہے جس میں کوئی جملہ ایسا لکھا یا بولا جائے کہ ہم سنتے اور پڑھتے ہی اس کا مفہوم سمجھ جائیں، مزید طلب باقی نہ رہے. تو اسے مرکب تام بھی کہتے ہیں، اسے مرکب مفید بھی کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایسا جملہ بولا جائے ادھورا ہو، بات مکمل نہ ہو، سننے والا اس پہ مطمئن نہ ہو بلکہ طلب باقی رہے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں یا مرکب غیر مفید کہہ دیتے ہیں. پھر ان کی آگے باقاعدہ قسمیں ہیں. مرکب مفید کی 2 قسمیں ہیں: خبریہ اور انشائیہ. پھر خبریہ کی 2 قسمیں ہیں: جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے. انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں. اس طرح اگر ہم مرکب ناقص کی طرف چلے جائیں تو 4 ہیں: مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری اور مرکب اشاری. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ زیر بحث آئیں گی ہماری گفتگو کے اس پہلے مرحلے میں. اور یہ جو نقشہ اور خاکہ آپ کے سامنے ہے اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے. تو اس لیے اپنے پاس نوٹ کر لیں اور باقاعدہ گرامر کے لیے ایک کاپی اپنے پاس رکھیں. مزید آگے بھی کچھ چیزیں نوٹ کرنے کے لیے بتائی جائیں گی تو نوٹ بھی کرنی ہے اور سمجھنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہے.